बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं आईनी तरमीम पर समाअत के लिए चीफ जस्टिस को ख़त तहरीर कर दिया और उस खत का असल मकसद क्या है उसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन इस खत का दरअसल जो मकसद जो मुझे समझ आया वो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो बनने वाला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, जो होने वाली तैनाती है, उसका मामला फुल कोर्ट में जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट क्या है कि एक तरफ तो हुकूमत ये कहती है कि हम 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला रहे हैं, ठीक है। एक तरफ तो हुकूमत ये कहती है कि हम 27वीं आईनी तरमीम ला रहे हैं। अब जजेस की तादाद का जो बिल है वो सादा अक्सरियत से भी आ सकता है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसमें 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ सहाफियों का चूंकि ख्याल है कि जो 26वीं आईनी तरमीम में चीजें रह गई हैं, जिन चीजों को जिस खला को पुर करना है वो 27वीं आईनी तरमीम में कर लिया जाए। देखें ना, वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उन्होंने कहा, उन्होंने बेशतर जगहों पर बेशतर मुकामात पर जब सहाफियों से गुफ्तगू की उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा कि जो 26वीं आईनी तरमीम के अंदर कुछ चीजें हैं जिनका हमें खला दूर करना है, पुर करना है, उसको हम 27वीं आईनी तरमीम में भी कर सकते हैं। तो इट डजेंट मैटर, ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है कि इसके ऊपर हम वाविल्ला खड़ा कर दें या शोर बर्पा कर दें। लेकिन दरअसल मकसद ये है, जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो खत लिखा है उनका मकसद ये है कि फुल कोर्ट के सामने 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्तों का मामला ज़ेर बहस है। अब देखें, इसमें सुप्रीम कोर्ट में एक तो पहली बात कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना हुआ है। इसी 26वीं आईनी तरमीम के तहत अगर चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बुला लेते हैं, चले मान लेते हैं इस बात को, चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बुला लेते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के खत के ऊपर मैं बाद में आऊंगा, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले ये बात कर लेते हैं कि अगर मंसूर अली शाह साहब के खत के तमाम जितने भी नकात हैं उसको तस्लीम कर लिया जाए और चीफ जस्टिस उसके ऊपर एक फुल कोर्ट बुला लें, तो क्या फुल कोर्ट इस मामले को बहुत आसानी से हल कर लेगा? पहला सवाल यह है कि क्या फुल कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम के तहत होने वाली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की तैनाती उसको कलअदम करार देगा? अगर तो वो कलअदम करार दे देते हैं तो इट मीन्स के जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनके हक में फैसला आ जाएगा, क्योंकि वो जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज है ना। तो जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं उनको हुकूमत ने सुपरसीड करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया, तीसरे नंबर के जज थे। हुकूमत ने सीनियरिटी का असूल खत्म कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम में लिखा है कि पार्लिमान की स्पेशल कमेटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तकर्रुर का इख्तियार रखती है। पार्लिमान की स्पेशल कमेटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट करेगी। जो पार्लियामेंट की स्पेशल कमेटी है वो ये डिसाइड करेगी कि किसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगाना है। 3 मोस्ट सीनियर जजेस का जो नाम है वो पार्लियामान की स्पेशल कमेटी के पास जाएगा। पार्लियामान की स्पेशल कमेटी डिसाइड करेगी कि किसको चीफ जस्टिस बनाना है। तो सर मामला तो यहां पर रोला तो मुक गया। अब हुकूमत ने जस्टिस याह्या अफरीदी को जो तीसरे नंबर के जज थे उनको चीफ जस्टिस बना दिया। वैसे तो वो तीसरे नंबर के जज नहीं है, मुनीब अख्तर उनसे जूनियर हैं, क्योंकि मुनीब अख्तर को जस्टिस मुनीब अख्तर फाजिल जज, माशाल्लाह फाजिल जज कहना चाहिए क्योंकि सर नजर ना लग जाए, फाजिल जज साहब माशाल्लाह जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट से लाए गए थे साकिब निसार साहब के दौर में, और आई थिंक 6 या 7वें नंबर से लाया गया इनको। तो जस्टिस याह्या अफरीदी को उस वक्त नहीं लाया गया क्योंकि साकिब निसार साहब जो जिस एजेंडे पर आए हुए थे, आको सुभान अल्लाह, तो जस्टिस साकिब निसार साहब ने उनको अपॉइंट किया था, सुप्रीम कोर्ट में उनको जज बनाया था। तो जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में जो है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब उनको जज बनाया गया। अब इसी तरह जस्टिस याह्या अफरीदी जो है वो इस वक्त तीसरे नंबर के जज थे। सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह, दूसरे नंबर पे जस्टिस मुनीब अख्तर और तीसरे नंबर पर जस्टिस याह्या अफरीदी। अच्छा, अब हम इस सिनेरियो के तहत अगर बात करें तो जस्टिस मंसूर अली शाह की बात को तस्लीम करते हुए कि जी 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट भी बुला लिया। फुल कोर्ट बुलाने का मकसद ये है कि जी 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्तों का जो फैसला है वो फुल कोर्ट करे, ठीक है। फुल कोर्ट उसको कलअदम करार दे दे।
آئینی بینچ بھی معطل، چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی بھی کالعدم، اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ آئیں، کرسی پر بیٹھیں اور آ کر چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ سنبھال لیں۔ یہ بلی کے خواب میں چھچڑے، وہ کہتے ہیں نا وہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا حکومت 26ویں آئینی ترمیم کر سکے گی؟ بالکل نہیں کر سکے گی۔ اچھا اگر ویسے یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اب تو ایک پاکستان میں جمہوری تسلسل برقرار ہے، ایک عدالتی تسلسل برقرار ہے، ٹھیک ہے۔ بہت اچھا کیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہ جسٹس مظاہر اکمل نقوی جیسے ججز جنہوں نے جوڈیشری کو چنڈو خانہ بنایا ہوا تھا ان کو نکال کے باہر پھینکا۔ بہت اچھا کیا تھا کہ ایسے ججز جنہوں نے جوڈیشری کو پولیٹیسائز کیا ہوا تھا، جنہوں نے جوڈیشری کو ایک سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے یہ سارا پروپیگنڈا رچایا ہوا تھا، پھر وہ جو دوسرے جج تھے جسٹس اعجاز الحسن جن کے خلاف 1 کانسٹیٹیوشنل ایونیو کا ریفرنس آ رہا تھا، وہ خود ہی دوڑ لگا کے چلے گئے۔ سر وہ اتنے حاجی اور اتنے ایماندار تھے کہ وہ نواز شریف کے کیسز کے اوپر مانیٹرنگ جج مقرر کیے گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ پرسنل تھا نا، نواز شریف کے ساتھ پرسنل کلیش تھا، اور ذاتی جو کلیش ہوتا ہے نا، جو ذاتی لڑائی ہوتی ہے وہ انسان کے رگوں میں بسی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اس کو زیادہ پرسنل لے لیتے ہیں، انہوں نے بہت پرسنل لیا ہوا تھا نواز شریف کے ساتھ لڑائی کو، تو سر وہ دونوں نکل گئے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو کر رہے ہیں یہ جمہوری نظام کا کوئی تسلسل نہیں ہے، سوری ٹو سے۔ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنے، اس لیے نہیں بنے کہ حکومت کو ان سے بڑے گلے شکوے ہیں، بڑی ناراضگی ہے حکومت کی کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے میں انہوں نے ایک ایسا فیصلہ دیا جس کی کوئی نظیر عدالتی نظیر نہیں ہے، جس کی کوئی عدالتی نظیر نہیں ہم دے سکتے تاریخ تک، پاکستان کی عدالتی تاریخ تک شاید ہم اس فیصلے کو یاد رکھیں۔ لیکن یہ فیصلہ اس لیے بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا کہ حکومت کو بڑا دکھ تھا کہ مخصوص نشستیں ایک ایسی جماعت کو دے دی گئیں جس جماعت کی کوئی پولیٹیکل پارٹی پریزنس ہی نہیں تھی۔ سر کوئی انہوں نے پولیٹیکل پارٹی کے نشان پر الیکشن کانٹیسٹ نہیں کیا۔ اب جسٹس منصور علی شاہ نے جو خط لکھا ہے جسٹس یحییٰ فریدی کو، چیف جسٹس کو، جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس یحییٰ فریدی کو خط لکھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خط 26ویں آئینی ترمیم کی درخواستوں پر سماعت کے لیے تحریر کیا۔ انہوں نے خط میں جوڈیشل کمیشن اجلاس مؤخر کرنے کی تجویز پیش کی۔ خط میں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نو کی گئی تھی۔ اس آئینی ترمیم کے خلاف 2 درجن سے زائد درخواستیں زیر التوا ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں منظور بھی ہو سکتی ہیں اور مسترد بھی۔ ترمیم کے خلاف درخواست منظور ہوتی ہے تو جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں کی وقت ختم ہو جائے گی۔ ایسی صورتحال ادارے اور ممبرز کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ کر کے جوڈیشل کمیشن کی قانونی حیثیت کا ہمیشہ کے لیے فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خط میں لکھا کہ جسٹس منیب اختر اور میں نے 31 اکتوبر کے اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس فیصلے کے باوجود رجسٹرار کی جانب سے ان درخواستوں کو فل کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ ہونا انتہائی ضروری اور بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آرٹیکل 191A کے تحت سپریم کورٹ کے ریگولر بینچ آئینی درخواستیں نہیں سن سکتے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ کے ریگولر بینچ آئینی درخواستیں نہیں سن سکتے۔ اچھا تاہم آرٹیکل 191A سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ کو آئینی درخواستوں پر سماعت سے نہیں روکتا۔ سبحان اللہ کہیں آپ سر۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استدعا کی کہ جسٹس یحییٰ فریدی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دیں۔ چیف جسٹس یحییٰ فریدی رجسٹرار سپریم کورٹ کو درخواستوں کے لیے لگانے کا حکم دیں۔ اب یہ جو فل کورٹ کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں جسٹس یحییٰ فریدی تو اس عمل کا حصہ نہیں بنیں گے کہ وہ جی فل کورٹ بلائیں، وہ فل کورٹ بلا کر وہی 8-9 ججز ہیں وہ جی فیصلہ دے دیں، اکثریتی فیصلہ آ جائے کہ جی جسٹس یحییٰ فریدی کی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہونے والی تعیناتی کو کالعدم قرار دیا جا رہا ہے۔ اگر وہ ایک لارجر بینچ کے فیصلہ دے دے، لارجر بینچ کہہ رہا ہوں، اکثریتی ججز کے فیصلہ دے دیں فل کورٹ میں،
تو اٹ مینس کہ فارغ. اچھا لارجر بینچ بھی دے سکتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ خود بیٹھ جائیں اور وہ 8 سے 9 ججز بٹھا دیں اور وہ اکثریتی فیصلہ جاری کر دیں. تو اٹ مینس کہ وہ سینیورٹی کا اصول جو ہم لوگوں نے کہا تھا کہ جی وہ ختم ہو گیا، تو وہ پھر اسی طرح تعیناتی چلے گی. جس طرح الجہاد ٹرسٹ کیس میں لکھا ہے کہ ججز کی سینیورٹی کا اصول طے ہو چکا ہے، اس کا پرنسپل طے ہو چکا ہے. تو پھر یہی ہوگا نا کہ جس طرح آصف سعید کھوسہ صاحب مجھے بہت یاد آتے ہیں سر، کیونکہ وہ بہت ہی دبنگ چیف جسٹس تھے. آکو سبحان اللہ. جسٹس ثاقب نثار، جسٹس آصف سعید کھوسہ، جسٹس گلزار، جسٹس عمر عطا بندیال، پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. پھر مطلب کہ وہ اس طرح ہی چلے گا کہ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد جسٹس منصور علی شاہ. اب تو حکومت نے ایک تعیناتی کر دی اور 26ویں آئینی ترمیم 2 تائی اکثریت سے قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں ایوانوں سے منظور ہوئی. تو حکومت تو اب یہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب حکومت چاہتی ہے کہ بالکل فل کورٹ کا اجلاس بلایا جائے، لیکن فل کورٹ کا اجلاس تب بلایا جائے جب سپریم کورٹ میں 34 ججز کی تعداد پوری ہو جائے. آپ دیکھیں نا، ایک بل تو حکومت لا رہی ہے جس کے اوپر بل کے اوپر ورکنگ بھی چل رہی ہے. میں رات کو چونکہ پارلیمانی جو کمیٹی ہے قانون و انصاف کی، اس سے میں رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن چونکہ ہمارے ایک صحافی دوست ہیں جو قانون کے اوپر ان کا بڑا ایک عبور ہے، وہ پنجاب یونیورسٹی کے ماس کمیونیکیشن کے طالب علم بھی تھے اور انہوں نے وہاں سے ماسٹرز کیا، تو انہوں نے پھر اس کی جو ہے نا مکمل سٹوری اس حوالے سے رابطہ کیا وزارت قانون و انصاف سے. تو وزارت قانون و انصاف سے رابطہ کرنے کے بعد ان کو یہ بتایا گیا کہ ججز کی تعداد میں جو اضافے کا بل ہے وہ حکومت بہت جلد قومی اسمبلی اور سینٹ میں لا رہی ہے. اب وہ جو بل ہے وہ سادہ اکثریت سے منظور ہوگا. وہ جو بل ہوگا جس میں 17 ججز پہلے آلریڈی سپریم کورٹ میں ہیں، 2 ایڈ ہاک ججز ہیں، جسٹس سردار طارق اور جسٹس مظہر میاں عالم کھیل، 19 ججز ہو گئے. اب مزید جو ہے وہ ججز کی تعداد کے بعد یہ ججز کی تعداد 34 ہو جائے گی، 34 ہو جائے گی. 2 کو اگر آپ نکال دیں تو سپریم کورٹ میں مزید 17 ججز لانے ہیں حکومت نے. اب وہ 17 ججز کون سے ہوں گے؟ وہی جو حکومت جن کو پک اینڈ چوز کرے گی. تو حکومت جب وہ 17 ججز لائے گی تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر حکومت فل کورٹ بلانے کے لیے بات کرے گی اور چیف جسٹس پھر فل کورٹ بلائیں گے. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا نظر نہیں آ رہا، ابھی تک تو نہیں آ رہا. ہاں باقی یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ میں ڈیوائیڈ ہے، یہ لڑائی ہے، یہ شاید بڑھ جائے. یہ ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جسٹس یحییٰ افریدی آ گئے ہیں تو وہ سپریم کورٹ میں معاملات، سر جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے انٹیگریٹی والے جج جو وہ کر گئے ہیں پاکستان کی عدالتی تاریخ میں، وہ فیصلے ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے. وہ نہ نکالتے ان جیسے مظاہر نقوی جیسے لوگوں کو تو سر یہ پاکستان کی جوڈیشری چندو خانہ بن جاتی. وہ نہ دیتے بھٹو ریفرنس کے اوپر فیصلہ تو شاید ہمیں تاریخ معاف نہ کرتی. لیکن سر انہوں نے زبردست اور بڑے دبنگ فیصلے کیے. انہوں نے پاکستان کی جوڈیشری کو جس طرح سے پولیٹیسائز ہونے سے بچایا اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اور پھر جو یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ منصور علی شاہ آئے گا تو عمران خان رہا ہو جائے گا، تو سر بلی کے خواب میں چچڑے اور خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.